اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے سمیع، سننے والا ہے. کس کی سنتا ہے اللہ تعالیٰ؟ السمیع. صرف مومنوں کی سنتا ہے؟ نہیں، وہ گنہگاروں کی بھی سنتا ہے. وہ دل میں پکارو تب بھی سنتا ہے، وہ بآواز بلند پکارو تب بھی سنتا ہے، عربی میں پکارو تب بھی سنتا ہے، تیلگو میں پکارو تب بھی سنتا ہے، یا جاپانی زبان میں اسے پکارو وہ سنتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ آپ کی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قوت سماعت تو دیکھیں. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں غالباً خولہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی. اپنے شوہر کے معاملے کو لے کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہی ہے کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ زہار کر لیا ہے. آپ نے کہا زہار کے مسئلے میں مجھے کچھ نہیں معلوم ہے، اللہ نے احکامات نازل نہیں کیے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے وہ وہاں بیٹھے ہیں، وہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے سرتاج میرے شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، وہ باتیں کر رہے ہیں، ان کے خسر پھسر کی آواز آ رہی ہے، لیکن باتیں کیا ہو رہی ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ. اما عائشہ قریب بیٹھ کر سن نہ سکی. اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ نے اس عورت کی آواز کو سن لیا جو اپنے شوہر کے مسئلے کو لا کر تم سے بحث کر رہی ہے، اور اس کی ضرورت پر اللہ نے قرآن مجید کی آیتیں بھی نازل فرمائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قوت سماعت ہے. آج امت مسلمہ ایک غلط فہمی کی شکار ہے کہ اللہ تعالیٰ محض اہل ایمان سے سنتا ہے، جو نیک ہو ان سے سنتا ہے، جو بزرگ ہو ان سے سنتا ہے، جو صالحین ہو ان سے سنتا ہے. وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 99 قتل کرنے والے سے بھی سنا تھا. وہ بھول جاتے ہیں. ایک واقعہ بیان کروں، عجیب و غریب واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، کہ قحط سالی پڑی تھی. اسرائیلی واقعہ ہے، قحط سالی پڑی ہوئی تھی، بارش ہی نہیں ہو رہی تھی. تمام لوگوں نے کہا اے موسیٰ آپ تو کلیم اللہ ہے، اللہ سے بات کرتے ہیں، بات کرو اور اللہ تعالیٰ سے کہو کہ بارش برسائے. موسیٰ علیہ السلام دربار الہی پہنچتے ہیں، کہتے ہیں اللہ بارش برسا. اللہ نے کہا اے موسیٰ تمہاری قوم میں ایک آدمی ہے جو بہت گنہگار ہے، اتنا گنہگار ہے کہ اس کے گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے بارش کو روک کر رکھا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے کسی ایک گنہگار کی وجہ سے بارش کو روک دیا ہے، وہ ہمیں چھوڑ کر چلا جائے تو اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دے. وہ جو گنہگار تھا اسے بات سمجھ آئی کہ یہ میرے لیے ہے، میں ہی ہوں وہ گنہگار جو ہر قسم کی خطا ہر قسم کی غلطی کر چکا ہوں. لیکن اب قوم سے نکلے گا تو قوم میں مایوسی شرمندگی ہونے پڑے گی. یہ تھا وہ بدبخت جس کی وجہ سے بارش کو اللہ تعالیٰ نے روکے رکھا. یہ شرمندگی میں نہیں اٹھا سکتا. وہ اپنا منہ اپنے چادر میں ڈال لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے گریہ وہ زاری کرتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے. بارش ہو گئی. اب پورے کہنے لگے موسیٰ سے تم نے کہا تھا علیہ السلام کہ کوئی ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، ہماری قوم سے کوئی نکلا ہی نہیں تو بارش کیسے ہوئی؟ موسیٰ بھی پریشان ہے. اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کوئی نکلا ہی نہیں تو بارش کیسے ہوئی؟ اللہ نے کہا اس نے مجھ سے معافی مانگ لی، میں نے اس کو معاف کر دیا. آگے سنیں، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ وہ کون تھا؟ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ میرے اور میرے بندے کا معاملہ ہے موسیٰ، میں تمہیں نہیں بتا سکتا ہوں. یہ کہا اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے سنی اس گنہگار کی آواز کو، اس کی توبہ و استغفار کو سنا، اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ و استغفار کے بعد اس سے اتنا زیادہ پیار کیا کہ اپنے اولو العزم نبی کو بھی اس کی خبر اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. اللہ گنہگاروں کی بھی سنتا ہے، اور کچھ لوگ غلط فہمی کی وجہ سے کہ اللہ ہماری نہیں سنتا ہے، درگاہوں پر، قبروں پر، ولیوں کے پاس، بزرگوں کے پاس پتہ نہیں کہاں کہاں اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں. اگر آپ کافر بھی ہوتے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آپ کی آواز کو سن لیتا اور آپ کو مصیبتوں سے نجات دیتا. اللہ سب کی اس دنیا میں سنتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی عظمت و جلال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی طاقت و قوت کے اندازے لگانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تیرا ڈر تیرا خوف اس دل میں پیدا ہو جائے کہ گناہوں کو کرنے سے پہلے ہمارے قدم لڑ کھڑائے. اللہ تعالیٰ اتنا جذبہ اتنا ایمان پیدا کر کہ کوئی نیکی کا کام ہو تو ہم اس پر چڑھ دوڑیں، سبقت کرنے لگیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں. اتنا ایمان اتنی ایسی کیفیت ہمارے اندر پیدا کر.